ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ادھر سعودی عرب میں نا، میں مکہ سے جدہ جا رہا تھا، مجھے کیا ٹیکسی ڈرائیور عجیب سا نکلے گا، وہ ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے یار وہ پاکستان کے خلاف کچھ باتیں لوگ بہت کر رہے ہیں یہاں پہ یہ وہ. میں نے کہا پاگل ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ بھی ٹیکسی والا بھی بیچارہ تھوڑا سا وہی تھوڑا سا پاگل ہوا تھا وہ بھی. تو باہر ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ تھوڑے ان کو زیادہ معلومات ہیں نہیں میرا خیال ہے، وہ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. مخلص وہ بھی ہیں، پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. دیکھو کچھ صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈالر مل رہے ہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو، پکی خبر ہے. کچھ صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے؟ روکھڑا، کہ وہ الٹا الٹا دماغ گھماتے رہو بس لوگوں کا بیٹھ کے. 5ویں نماز کی سنت موقدہ بتا دیں. 5 نمازوں کی سنت موقدہ: فجر کی 2 ہیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2. میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم کے تحت قرض لینا صحیح ہے؟ اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں، جو غیر اسلامک بینک ہیں ان سے لون نہیں لے سکتے. بھی حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے، 1 کروڑ روپے لوگوں کو قرضہ دے رہی ہے گھر بنانے کے لیے، تو اچھی بات ہے، لے لو، اسلامک بینک سے لے لو. تو عمران خان نے بھی ایسے اچھے کام کیے تھے، بہت اچھی بات ہے، ہم نے اس وقت تعریف کی تھی. جو عمران خان کے مخالفینوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا تھا، تو اب یہ کام اگر یہ والی گورنمنٹ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے تعریف تو بنتی ہے. باقی بہت ڈیپ میں جاؤ گے تو پھر تو ڈیپ میں تو وہاں بھی جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. اتنا ڈیپ میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ خوش ہونے کی سیکھو یار. اگر کوئی اچھا کام گورنمنٹ کر رہی ہے، 1 کروڑ روپے کے دے رہی ہے، میں تو نہیں لے رہا لیکن آپ لوگ لے رہے ہو، خوش نہیں لے رہے. ہمارے نہ چاچا لگتے ہیں، نہ شباش نہ ماموں لگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جو اچھا کام ہوگا اپریشیٹ کریں گے، جو گندا کام ہوگا، کتنا گندا کام کیا نا، سولر پلیٹیں ہم لوگوں سے لگوا دیں، اس کے بعد ریٹ اتنے بڑھا دیے کہ وہ ہمارے لیے بیکار ہو گئی، کچرا ہو گئی، وہ سارا پیسہ برباد ہو گیا. ہمارا انورٹر بھی ہم نے اسی حساب سے خریدا تھا، وہ بھی زیرو ہو گیا، کوئی خرید ہی نہیں رہا، وہ کباڑ والا بھی نہیں لے رہا. لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا یار. اب اگر ہم انورٹر لیتے ہیں تو اتنا مہنگا ہے کہ وہ 10 سال میں تو اتنا بجلی کا بل نہیں بنتا جتنے کی پلیٹیں آ گئی ہیں، اور وہ انورٹر آ گیا. تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان زندہ باد کو جاتا ہے. مفتی صاحب، لڑکا لڑکی جو محبت کرتے ہو، ماں باپ سے بھی کر لیا کرو یار کبھی محبت آپس میں، اور دونوں بغیر شادی کے مر جائیں تو دوزخ میں جانا چاہیے ان دونوں کو. کہہ رہے ہیں تو کیا جنت میں مل سکیں گے؟ اور اگر کسی اور سے ہو جائے شادی پھر نہ مل سکیں گے؟ اگر دونوں کنوارے مر گئے اور وہ حرام محبت میں پڑے نہیں، صرف محبت تھی لیکن کوئی ناجائز کام کیا نہیں، نکاح کی کوشش کی اور مر گئے، تو پھر دونوں کنوارے ہیں تو اللہ تو دونوں کی خواہش پوری کرے گا نا جنت میں. پھر تو اللہ انشاءاللہ، اللہ سے پوری امید ہے دونوں کی شادی کرا دے گا وہاں پہ. لیکن اگر ناجائز نہیں کیا کچھ، اور اگر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی تو پھر قبر پہ یہ شعر لکھ کے لگا دیا جائے: دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. پھر یہ قبر پہ شعر لگا، یہی قبر کا عذاب کافی ہوگا اس کے لیے، مزید کسی عذاب کی ضرورت نہیں. اور وہ جب اس کے بچے ہو جائیں نا، وہ قبر پہ آ کے اس کو ماموں بھی بولیں کہ ماموں آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرت واقعی نہیں مل رہا قرضہ؟ یہ تو بڑی دھاندلی ہے یار، ٹوپی ہے. اچھا بھائی، اگر امام مسجد میں جو جس کی بیوی ہوتی ہے جنت میں اسی کو ملے گی نا. تمہیں کسی اور کی بیوی پسند آ رہی ہے تو تمہارے اندر فالٹ ہے نا. اللہ اس کا شوہر بولے گا اللہ میری بیوی تھی پسند، اس کو آ رہی تھی تو یہ کیوں دے دی اس کو. یہ جب کسی کی بیوی بن گئی تو سوچنا چھوڑ دو اس کے بارے میں. سوچو گے تو جنت میں جاؤ گے ہی نہیں. ایک تو پردہ بہت ضروری ہے. اتنے کیسز ہو چکے ہیں نا، دوست اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرا رہے، اپنے دوستوں سے عشق معاشقہ ہو گیا اور پھر دوست کے ساتھ بھاگ گئی، برائی میں پڑ گئی. بہت کیسز ہیں میرے پاس. میں اس لیے نہیں زیادہ بتاتا کہ لوگوں میں برائی نہ پھیل جائے. آپ کہہ سکتے نہیں ہمارے دوست تو پردہ نہیں کراتے اپنی وائف کو، آج تک ایسا نہیں ہوا. بھائی فتنے میں سب نہیں پڑھتے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، ان کچھ کی وجہ سے سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے. بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے دیور سے، بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا گھر میں کیسے پردہ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو ہوتا ہے الحمدللہ. ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں، ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں، کئی سال رہے ہیں، تو ان میں ہماری قریبی رشتہ دار ہیں، وہ پھر بھی ہم سے پردہ کیا ساری زندگی، ایک گھر میں رہے ہیں. تو یہ پردے وردے کی باتیں لوگ ایسی غلط کر رہے ہوتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے گھر میں. اللہ کا خوف پیدا کرو دل کے اندر. مفتی صاحب، اگر امام میں مسجد میں کوئی خامی ہے، گناہ ہو اور کوئی اس پر تنقید کرے، امام کے پیچھے اس کی نماز ہو جاتی ہے. امام مسجد میں اگر کوئی خامی ہے تو محبت سے چھپڑ میں لے جا کے امام صاحب کو محبت سے عزت کے ساتھ سمجھا دیں. امام صاحب کائنڈلی ایسا نہ کریں.
2-3 دفعہ سمجھا دیں بس، باقی نماز امام ہی کے پیچھے پڑھیں، جو محلے کا امام ہے اس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کیا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ جنت کو بھی ختم کر دے گا، اور جہنم کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کچھ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی ختم کر دے گا۔ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا، اپنی طرف سے کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کھاتے میں نہ ڈال دیا ہو۔ باقی جنت بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے۔ پہلی بات، مفتی صاحب مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، احبک اللہ الذی احببتنی فی، آپ کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں اور صفات اللہ تعالیٰ کے پاؤں مکھن لگایا ہوا ہے، مکھن بہت زیادہ لگ گیا ہے، زیادہ مکھن لگتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب کوئی کہے نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو حدیث میں دعا آئی ہے، احبک اللہ الذی احببتنی فی، اللہ بھی آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ جو بھی آپ سے محبت کا کہے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے، بشرطے کہ اللہ کے لیے محبت ہو۔ ایسا نہ کوئی لڑکی بولے مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کہیں اللہ بھی آپ سے محبت کرے، آپ تو دوبارہ کہیں کائنڈلی الفاظ، تو حرام محبتوں میں نہیں ہے یہ۔ مفتی صاحب اللہ کے فضل سے میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور میں بیعت ہونے کے لیے حضرت مولانا عبداللہ احمد صاحب حالہ سندھ کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کیسے آدمی ہیں آپ کی نظر میں؟ مجھے نہیں پتا بھائی، میں ان کو نہیں جانتا۔ اگر کسی بزرگ کے مجاز ہیں، اجازت یافتہ ہیں، ان کی صحبت میں کچھ وقت رہ کے گزاریں، اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بیعت ہو جانا چاہیے۔ میری زوجہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے، آپ چلے جائیں۔ زوجہ کسی کی بھی نہیں آتی، خود چل کے جانا پڑتا ہے۔ پچھلے 1 سال سے میں 1 سال پہلے اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوئی تھی کراچی سے، پورے 1 سال میں نے اپنے 6 سے 7 افراد بھیجے صلح کے لیے اور خود بھی گیا، ہر بار یہی کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں بتائیں گے، لیکن ٹائم ضائع کرتے رہے، یعنی صلح ناکام ہو رہی۔ میری ایک بیٹی ہے جس سے وہ اپنی مرضی سے بات کرواتی ہے، میرا اب صبر ختم ہو رہا ہے، میں ان کو 1 طلاق بھیج دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتی۔ طلاق دیں گے تو بالکل ہی بچی کو لے کے شارٹ ہو جائے گی۔ آج کل ہماری عدالتوں نے خواتین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے، طلاقیں دینے میں دڑا دھڑ، اور طلاق کے بعد عدالت مکمل ساتھ کس کا دیتی ہے؟ اور وہ بچوں کو آپ سے ملائے نہ ملائیں، آپ سڑتے رہو گے، ذلیل ہو جاؤ گے پوری طریقے، اور آپ سے پیسہ اتنا نکلوا لیا جائے گا، اور بچی کی تربیت آپ کی مرضی کے خلاف، اور بچی کو آپ کا باغی بنایا جائے گا، پیسہ بھی آپ خرچ کر رہے ہوگے اور باپ بچی کی نظر میں گندا بھی ہو رہا ہوگا، اور پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اتنا زیادہ جب معاملہ چلا جائے، 3-4 سال سے صلح کی کوشش ہو رہی ہے، طلاق مت دو، ایک اور شادی کر لو، ٹھیک ہے؟ بچے دبا کے پیدا کرو تاکہ یہ اللہ کا نہ کرے، اللہ کرے یہ بھی مل جائے آپ کو، لیکن نہ ملے تو آلٹرنیٹ تو ہونا، ورنہ آدمی دوسرے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر ذرا دل بہل جاتا ہے، ورنہ پھر وہی یاد آئے گی اور ڈپریشن میں جاتا ہے انسان۔ اولاد سے بڑھ کر تو بھائی کوئی نعمت نہیں ہے، تو اللہ ان خواتین کو، ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی لیکن جو اس طرح کرتی ہیں، عذاب ہے جہنم کا اپنے لیے خریدنی ہے۔ بچے کو باپ سے دور بھی کر رہی ہو، بچے کو باپ کا باغی بھی بنا رہی ہو، اور مردی سے ملنے دے رہی ہو، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ جب چاہے گا ملے، اس کی بھی اولاد ہے، ماں بھی جب چاہے ملے، باپ بھی جب چاہے ملے۔ قرآن کے الفاظ ہیں لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، اتنے صاف الفاظ ہیں، بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ۔ جو باپ ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے، جو ماں ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے۔ میری ایک بیٹی ہے، طلاق دینا نہ دینا یہ اب آپ خود سوچیں، میں مشورہ نہیں دیتا، لیکن طلاق سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے اور مضبوط ہو جائے گی وہ۔ باقی بیوی جب تک بیوی ہے تو کورٹ کے ذریعے اس کو لایا جا سکتا ہے، کورٹ میں کیس کر کے بھئی میری بیگم میں وہاں رہ رہی ہے تو کورٹ اس کو زبردستی مجبور کرے گی لانے پر۔ یہ اچھا قانون ہے پاکستان میں کہ، لیکن اس میں پھر وہ ایک کھلا لے لے گی جا کے، تو وہ خود لے لے، آپ کیوں دے رہے ہو کھلا؟ تو اس لیے مشورہ کر لو باقی لوگوں سے بھی، امید ہے کہ آپ خیریت سے۔ اور دوسری بات یہ یک طرفہ بات ہے نا، 2 طرفہ بات میں نے سنی نہیں، ہو سکتا ہے بیوی صحیح ہو، یہ تو میں ایک طرف کی بات سنی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہو جو آپ بتا نہ رہے ہوں، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی، جس کی بات سنتا ہے وہ تو اسی کی سن رہا ہے نا، دونوں پارٹیوں کی بات سنو تو بعض دفعہ کہانی کچھ اور نکلتی ہے سامنے۔ تو لیکن بہرحال ابھی تو آپ ہی اچھے لگ رہے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے۔